بلوچستان ایک بار پھر شدید بارشوں کی لپیٹ میں، صوبے کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کوئٹہ، مکران اور گوادر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ ادھر کراچی میں اچانک سرمئی بادلوں کی انٹری، کئی علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات نے جامشورو، نوشہر و فیروز، دادو، مٹیاری اور ٹنڈو محمد خان میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، پی ڈی ایم اے نے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں کے باعث حادثات میں اب تک 32 افراد جاں بحق، 41 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 15 بچے، 12 مرد اور 5 خواتین شامل۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 1370 مکانات کو نقصان پہنچا۔ پشاور میں دھوپ نکل آئی، موسم کی خبر دینے نے صوبے کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی۔ پنجاب میں بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی، کل سے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودھا، ملتان، ساہیوال اور بہاولپور میں بارش کی پیش گوئی۔ ڈی جی خان، کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ موجودہ موسمی صورتحال میں آسمانی بجلی کی گرج چمک کے امکانات بھی زیادہ۔ حکام نے خراب موسم میں کھلے آسمان تلے جانے سے گریز کی ہدایت کر دی۔ تحریک انتشار کے اندر آپس میں پھوٹ ہے، یہ اپنی صفوں میں اتحاد نہیں رکھ سکے تو اتحاد کیسے برقرار رکھیں گے؟ اپوزیشن، معیشت کی بحالی میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ، بولے اپوزیشن کے بلوچستان میں جلسے ناکام ہو گئے، یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اپوزیشن الائنس کا ایجنڈا کیا ہے؟ عمر ایوب کچھ بات کرتے ہیں اور شیر افضل مربت کچھ اور۔ ملکی معاشی مسائل حل کرنے کی کوششیں تیز، وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایک کے بعد ایک اہم ملاقات۔ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک، اے ڈی بی کے صدور سے ملاقاتیں، عالمی بینک کے سینئر ایم ڈی سے بھی ملے۔ وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصب سے بھی اہم بیٹھک۔ سعودی وزیر خزانہ کا سرمایہ کاری سمیت پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت کا اعادہ، دونوں فریقین کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب سی ای او ڈی ایف سی اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی ایم سی ٹی کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدہ، امریکہ کا خیر مقدم۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان نے معیشت کے استحکام کے حوالے سے خاطر خواہ پیش رفت کی، قرض کے انتظام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ملکی معیشت کی کامیابی بارے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاہدوں کے ساتھ ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات جاری رہیں گے۔ کاروباری اور سرمایہ کاری روابط دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت بنیادی طور پر مسائل کا شکار، اگلے مالی سال کے دوران خاطر خواہ معاشی ترقی کا امکان نہیں۔ معاشی شرح نمو 3.5% رہے گی۔ آئی ایم ایف پینل کی G24 اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی، بے روزگاری کی شرح 7.5% ہو جائے گی۔ ایک نیوز کے سوال کے جواب میں کہا اکنامک آؤٹ لک کی اگلے سال کے لیے بہتر معاشی پروجیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات میں کوئی خاطر خواہ بہتری ہوئی ہے۔ پاک سعودیہ تعلقات میں دفاعی محاذ پر بھی اہم پیش رفت، سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع پاکستان پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح کا وفد، میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی کا والہانہ استقبال، معزز مہمان کی آرمی چیف سے ملاقات شیڈیول۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تربیت سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلوچستان کابینہ کی تشکیل میں تاخیر کیوں؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ بلوچستان کابینہ کی تشکیل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر ایاز صادق کی بھی ملاقات۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مجلس شورا کے مشترکہ اجلاس کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ نان بائی ایسوسی ایشنز ڈٹ گئی، حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، روٹی 16 اور نان 20 روپے میں فروخت کرنے سے انکار۔ ضلع انتظامیہ بھی ان ایکشن، مختلف مقامات پر چھاپے،
45 افراد گرفتار، درجنوں مقدمات درج کر لیے، مہنگی روٹی بیچنے والے بڑے معروف ریسٹورنٹ سیل، لاکھوں روپے جرمانہ، شہری سراپا احتجاج، حکومت سے اپنے اعلان پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ وہ بے شک ہمارے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ ہوں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، وہ ان کو عام آدمی کی روٹی سے کنسرن ہے۔ نان اور روٹی کی سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ پنجاب حکومت کا تندور مالکان کو واضح پیغام۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کو عام آدمی کی روٹی سے غرض ہے، کبھی کسی نے نہیں سوچا عام آدمی کو روٹی سستی ملنی چاہیے۔ پنجاب حکومت عوام کے لیے ہر اقدام اٹھائے گی۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین بولے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے کمی کی گئی، روٹی 15 اور نان کی قیمت 20 روپے یقینی بنائی جائے گی۔ 20 kg کا جو آٹے کا بیگ ہے اس کو 500 روپے پرائز اس کی کم کی گئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے۔ تھانہ درخشاں کراچی میں ملزم کی ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت، ایس ایچ او اور ہیڈ محرر عدالت میں پیش۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ پر تفتیشی آفیسر کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ ملزمان کے خلاف قتل اور حبس بیجا میں رکھے جانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بجلی کے زائد بل بھیجنے والوں کی بھی اب خیر نہیں، حکومت کا اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے افسران کو ٹارگٹ سونپ دیے۔ ملک بھر میں اوور بلنگ میں ملوث عملے کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کی ہدایت۔ کہا اوور بلنگ عوام سے ظلم کے مترادف ہے، ملوث عملہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ ایف آئی اے افسران اوور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف 100% کارکردگی دکھائیں۔ کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں، کیونکہ اس وقت آلریڈی پی ڈی ایم 1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ قوم کو مزید اندھیروں کی طرف نہ دکھیلیں، لندن پلان اور دیگر تجربے بند کر دیں، قوم کا سوچیں، معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مخالفین پر لفظی وار۔ علی امین گنڈا پور بولے بانی پی ٹی آئی نے بار بار کہا پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں، پی ڈی ایم 1 کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ اور دیگر کیسز ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 اپریل تک توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم آرڈر کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، معمولی سا معاملہ ہے، سب دنیا آپ کی باتوں پر ہنستی ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ عدالت نے 1 ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی، کیس کی سماعت 9 مئی تک ملتوی۔ عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ ختیجہ شاہ کی آئندہ ہر سماعت پر عدالت پیش ہو کر حاضری کی یقین دہانی۔ عدالت نے سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ سندھ کابینہ میں توسیع کر دی گئی، 8 نئے وزراء شامل، آج حلف اٹھائیں گے۔ نئے وزراء میں محمد علی ملکانی، مخدوم محبوب کا نام شامل، ریاض شرازی، اکرم دھاریجو، طارق تالپور، شاہین شیر علی بھی حلف اٹھائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نئے وزراء سے حلف لیں گے۔